الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے سر پر اپنی رحمتیں برکتیں لٹا رہا ہے۔ آج الحمدللہ 8 رمضان المبارک ہے۔ آج ہم یہ پڑھیں گے کہ کیا صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام روزہ ہے یا جسم کے کس حصے کا روزہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، زبان کا روزہ بھی ہوتا ہے۔ زبان کا روزہ کیا ہے کہ تلاوت کی جائے، ذکر الہی کی جائے، قرآن مقدس پڑھا جائے، درود پاک کا ورد کیا جائے، گالی گلوچ، بیہودہ باتیں، چیخنے چلانے اور لغو گفتگو بکواس سے بچا جائے۔ پیٹ کا روزہ کیا ہے؟ پیٹ کا روزہ یہ ہے کہ رزق حلال کھائیں اور روزہ رکھیں اور رزق حلال سے روزہ افطار کریں۔ جو لوگ رزق حرام سے یعنی کم تول کر، ناپ کر، رشوت لے کر اور دھوکے دے کر کماتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں، ان کا حال اس شخص کی طرح ہے جو بے وجہ بیماری کے دوائی تو کھا لیتا ہے مگر اس میں تھوڑا سا زہر ملا دیتا ہے۔ ایسی دوائی ہرگز مؤثر ثابت نہیں ہو سکتی بلکہ جان لیوا ہو سکتی ہے، خواہ وہ کتنی ہی اعلیٰ دوائی کیوں نہ ہو۔ کان کا بھی روزہ ہے۔ روزے کی حالت میں اپنے کان سے نیک اور اچھی باتیں سنی جائیں، جھوٹ، غیبت، گالی گلوچ، گانا باجا نہ ہرگز سنا جائے اور نہ جھوٹ غیبت سننے سے باز رہا جائے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، احیاء علوم میں یہ بات موجود ہے، غیبت کرنے والا اور سننے والا دونوں گناہ میں شریک ہیں۔ ہاتھ اور پاؤں کا روزہ بھی ہے۔ ہاتھ اور پاؤں کا روزہ یہ ہے کہ قرآن پاک، احادیث مبارکہ اور کتب فقہ کو ہاتھوں سے پکڑا جائے، مشائخ عظام اور علماء کرام سے مصافحہ کریں، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیریں، کم نہ تولیں، کم نہ ناپیں، ہاتھ سے کسی پر ظلم نہ کریں، پاؤں سے مسجد کی طرف چل کر جائیں اور گناہ کے کاموں کی طرف چل کر نہ جائیں اور اپنے پاؤں کو گناہوں سے بچا کر رکھیں۔ آنکھ کا کیا روزہ ہے؟ آنکھ کا روزہ یہ ہے کہ قرآن پاک، احادیث مبارکہ، کتب اسلامی کا مطالعہ فرمائیں، غیر محرم عورتوں کو نہ دیکھیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آنکھ کی نظر ابلیس ملعون کے تیروں میں سے ایک زہریلا تیر ہے۔ جو شخص اس سے بچے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ اسے ایسا ایمانی نور عطا فرمائے گا کہ اس کی لذت اپنے دل میں محسوس کرے گا۔ دل و دماغ کا روزہ کیا ہے؟ دل و دماغ میں حیا کا حسن ہو، عبادت کا ذہن ہو، ایمانی نور کا جمال ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اور اس کی قرب کا حاصل کرنے کا خیال ہو، ہر گناہ، ہر لغو، ہر بیہودگی، ہر برائی سے دل و دماغ خالی ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ سوائے پیاس کے انہیں کوئی ثواب نہیں، اور بہت سے قیام کرنے والے ایسے ہیں جن کے وہ جاگنے کے سوا کچھ فائدہ نہیں۔ روزے دار سے اللہ تعالیٰ کلام فرمائے گا، روزے داروں کو اللہ دیدار عطا فرمائے گا، روزے دار کو نورانی تاج پہنایا جائے گا، روزے دار کو جنت الفردوس میں محل دیا جائے گا، روزے دار کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ روز گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے، روزہ زبان کا ذکر الہی ہے، روزہ پیٹ کا رزق حلال ہے، روزہ کان کا اچھی باتیں سننا ہے، روزہ ہاتھ میں پکڑنا ہے، روزہ پاؤں کا نیک کام کی طرف چلنا ہے، روزہ آنکھ کا قرآن پاک و دینی کتب کا مطالعہ ہے، روزہ دماغ کا نیکی کی فکر کرنا ہے، روزہ دل کا دل میں نیک کام کو جاننا ہے، اور روزہ یہ بھی ہے کہ حرام سے بچا جائے، گالی گلوچ سے بچا جائے، کم تول کپ ناپ ظلم سے بچا جائے، گناہ کی طرف چل کر جانے سے روکا جائے، غیر محرم پر نظر پڑنے سے روکا جائے اور گناہ کے خیال سے بچا جائے اور برائی کو جگہ دینے سے بچا جائے۔ یہ روزے کے معاملات ہیں۔ سحری و افطاری کی بھی بڑی برکات ہیں، نعمتیں ہیں۔ قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا، اور کھاؤ اور پیو تاکہ تمہارے لیے ظاہر ہو جائے سفیدی کا ڈورا سیاہی کے ڈورے سے پھٹ کر، پھر رات آنے تک روزے پورے کرو۔ برادران اسلام میں اول یہ حکم تھا کہ روزہ افطار کر کے سونے سے پہلے جو کھا لیا، سوتے ہی کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے۔ سحری افطاری کے فضائل قرآن و احادیث میں بہت آئے ہیں، چند ایک ذکر کرتے ہیں۔ حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ خیط الابیض اور خیط الاسود سے مراد 2 دھاگے ہیں جو سیاہ اور سفید کے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، نہیں، اس سے مراد رات کی تاریکی اور دن کی روشنی۔ صبح کے وقت ایک روشنی بلندی سے پستی کی طرف پھیلتی ہے جو چند لمحات بعد غائب ہو جاتی ہے، یہ صبح کا وب ہے، اس کا وقت رات میں شامل ہے۔ چند لمحات بعد ایک روشنی دائیں بائیں سے پھیلتی ہے، اس کا نام صبح صادق ہے۔ اب روزے کا وقت شروع ہو جاتا ہے،
آج کل تو سارا معاملہ انتہائی آسان ہو چکا ہے، اس لیے اوقات کا نقشہ بیان کیا ہے اور سورج غروب ہونے تک روزے کا وقت ہے۔ سحری اور افطاری ذرا غور و فکر سے کریں اور سحری روز کھائیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار رحمتیں اور برکتیں رکھی ہیں۔ اس آیت مقدسہ کا شان نزول مفسرین کرام نے یوں بیان کیا ہے کہ ابتدائی اسلام میں یہ حکم تھا کہ رات کو جب تک بیدار رہیں کھا پی سکتا ہے، اور افطار سے ہی روزے کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اب نہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے اور نہ جمع کر سکتا ہے، کیونکہ اب روزے کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ روزہ سو جانے سے شروع ہو جاتا ہے اور ابتدائے وقت سونے سے شروع ہو جاتا ہے، چاہے رات کے کسی حصے میں سو جاؤ۔ حضرت سرما بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے۔ ایک دن کام کر کے شام کو تھکے ہارے گھر آئے اور بیوی سے پوچھا کہ کھانے کو کچھ ہے، تو جواب ملا کہ کچھ بھی نہیں ہے، میں تو آپ کا انتظار کر رہی تھی، آپ آئیں، آٹا لائیں اور میں پکا کر حاضر خدمت کروں۔ پھر کہا میں ابھی جاتی ہوں اور کسی سے ادھار آٹا لے کر آتی ہوں۔ اب ان کی زوجہ تو آٹا لینے چلی گئی اور حضرت سرما بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھکی ہار تھے وہ سو گئے۔ واپس آ کر دیکھا کہ شوہر نامدار سو گئے ہیں۔ سخت پریشان ہوئی کہ اب یہ رات اور آج کا دن اور کل کا دن بھوکے پیٹ کیسے گزرے گا۔ ان کی آنکھ لگنے سے تو ان کا روزہ شروع ہو چکا ہے۔ اب دن چڑھا تو حسب دستور اپنی کھیتی باڑی میں مصروف ہو گئے اور آدھا دن گزرا، بھوک پیاس نے ستایا تو بے ہوش ہو گئے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور صحابہ کرام نے سارا واقعہ عرض کیا۔ اس پر آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اب تمہارے روزے کی ابتدا رات سے نہیں بلکہ طلوع فجر سے ہوگی۔ جبکہ صحابہ کرام نے اس آیت کریمہ کو سنا کہ رات کو کھانے پینے کی چھٹی مل گئی ہے اور یہ حکم ملا ہے کہ روزے کا وقت طلوع فجر سے شروع ہوتا ہے، تو صحابہ کرام علیہم رضوان بہت خوش ہوئے۔ صحابہ کرام کے روزے سے کس قدر پیار تھا کہ نہ بھوک کی پرواہ، نہ پیاس کی پرواہ اور بے ہوش ہونے کی فکر ہے تو صرف یہ کہ حکم الہی، حکم رب العالمین کی تکمیل ہو جائے۔ بس ایک صحابی کا بے ہوش ہو جانا امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وسیلہ رحمت بن گیا اور قیامت تک مسلمانوں کو رات کے کھانے پینے اور بیوی سے قربت کی اجازت مل گئی، اور اب سحری کو مسلمانوں کی امتیازی علامت قرار دے دیا گیا۔ اہل اسلام کا یہ روزہ ہے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، مشکات شریف کی حدیث، ہم اہل اسلام اور اہل کتاب کے روزوں میں فرق صرف سحری کا ہے کہ ہم اہل اسلام جو ہے سحری کر کے اور پھر روزہ رکھتے ہیں اور دوسرے سحری کر کے روزہ نہیں رکھتے۔ ہم میں اور ان میں جو فرق ہے وہ سحری کا یہ حدیث پاک سے ثابت ہوا، یعنی مسلمان سحری کھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کو حاصل کرتے ہیں اور اہل کتاب اس سعادت سے محروم لوگ ہیں۔ سحری کی بڑی برکتیں ہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سحری کھایا کرو، بے شک سحری کھانے میں برکت ہے۔ اللہ نے سحری میں برکت رکھی ہے، اپنی نعمت رکھی ہے، اور حضور علیہ السلام نے اپنی امت پر کمال شفقت فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا افطار میں جلدی کرو اور سحری میں تاخیر کرو، یعنی سورج غروب ہوتے ہی افطار اول وقت میں کرو اور سحری آخر وقت میں، تاکہ دن بھر تمہیں مشقت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان احادیث کو سن کر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔